اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہو رہا ہے، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری کچھ بھی پرواہ نہ کرتا۔ تو بس یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے خود عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے جو اسلام کے احکام ہیں وہ عبادت ہیں، اسی طرح دعا مانگنا خود عبادت ہے۔ اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے سامنے اس کا بندہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اس سے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی پلٹا دے۔ تو لہٰذا دعا جو ہے وہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار دعا کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، متعدد احادیث ہیں اس پر کہ دعا مانگی جائے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا رزق آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطروں کے برابر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سوال کرو، تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اپنے بندے کو دعا کی توفیق تو دے اور اس کی قبولیت کا دروازہ نہ کھولے، بس جب کوئی بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اور اس کو دعا کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا دعاؤں سے کبھی دل برداشتہ نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا مانگیں۔ دعا رحمت الہی کی چابی ہے اور ہر حالت میں قبول ہونے کا وسیلہ ہے، کیونکہ جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہ ضرور دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب انسان بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اپنی دعائیں لے کر، حاجتیں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یقیناً اس کی دعائیں جو ہیں خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کی اجابت کرتا ہوں۔ دعا کرنے میں قطعاً سستی نہیں کرنی چاہیے، دعا میں اصرار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بندوں کے سامنے بار بار اپنے سوال کا تقاضا نہ کرو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بار بار اپنی دعا مانگو، بار بار تقاضا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اس سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ فرمایا دعا کرنا دیگر اعمال سے افضل ہے کہ خوشحالی کے وقت تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تمہیں یاد کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لے، لیکن جب خوشحالی میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں تو اس وقت اللہ کو بھولا ہوا۔ فرمایا گیا ہے کہ تم جب خوشحال ہو، جب تم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، تاکہ جب پریشانی آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔
اور قرآن مجید میں ارشاد ہے اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو لہٰذا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اسے زیادہ قرار نہ دو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تم چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز اسی سے مانگو، اور یہ نہ کہو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اس کے لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کیوں بلند کروں۔ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ساری کی ساری چیزیں اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اللہ وہی سب پہ مالک قدرت رکھتا ہے۔ حقیقی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ بے شک۔ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اس وقت کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا منظور کروں، کوئی ہے جو اس وقت اٹھ کر سوال کرے میں اسے عطا کروں، جو اس وقت مجھ سے استغفار کرے میں اس کے استغفار کو قبول کروں، گناہوں کو معاف کروں۔ اور کہا گیا ہے جب دعا مانگے تو نہ بہت زیادہ بلند اور نہ بہت آہستہ، درمیانی آواز سے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی دعا کو 3 مرتبہ دہرانا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تھے تو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ یہ بھی احادیث کی کتابوں میں ہے کہ دعا کی فوری قبولیت کے لیے پرامید ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ بہت دیر کے بعد دعا قبول ہوگی۔ آپ کو اپنی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں وہ رب العالمین ہے، وہ جہاں خالق ہے وہاں رب بھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس کے بندے کی مصلحت میں کیا ہے، تو اگر وہ چاہے کہ اس کی مصلحت میں فوری ہے تو فوری عطا کر دے گا، اور اگر مصلحت میں نہیں ہے تو کچھ دیر کر دے گا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے تو اس کی دعا جو ہے اس کی مصلحت میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی اور اس کے لیے بہتری کر دیتا ہے، کوئی اور اس کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے اس کو ضرور مانگیں، اس لیے کہ یا تو دعا وہ قبول ہوگی یا اس سے بہتر عطا ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا بہترین اجر ملے گا، کیونکہ دعا جو ہے یہ خود اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ جب قیامت کے ان سارے اعمال کا حساب ہوگا تو خود دعا جو مانگی گئی ہے یہ خود دعا ایک عمل ہے اور بہترین عمل ہے اور بندگی اور عبادت کا مغز ہے، تو لہٰذا سبحان اللہ۔ دعا جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے۔ فرمایا جب تم اللہ سے کسی حاجت کے لیے سوال کرنا چاہو تو ابتدا میں مجھ پر درود بھیجو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، فرمایا کہ جب دعا مانگنا چاہو تو ابتدا میں مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے تو وہ ایک سوال قبول فرما لے اور ایک سوال کو رد کر لے۔ لہذا رسول کریم اور آل پاک پر درود شریف پڑھنا چاہیے اور پھر دعا